بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے انتہائی نامصائب حالات ہوتے ہوئے بھی اور زندگی میں ایک کے بعد دوسری ٹریجڈی کا سامنا کرنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری، انتھک محنت کی، جس کی وجہ سے وہ ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہونے کے باوجود امریکہ جیسے بڑے ملک کے صدر بنے، اور صدر بھی ایسے جن کا نام آج بھی امریکہ کے عظیم ترین صدور کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ابراہم لنکن کی پیدائش 1809 میں امریکہ کی کینٹکی ریاست میں ہوئی۔ ان کا پورا خاندان بہت غریب تھا اور زمین کھود کر بنائے ہوئے ایک لکڑی کے مکان میں رہتا تھا۔ لنکن کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ابراہم کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی زمین کے جھگڑے کی وجہ سے لنکن خاندان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ اس کے بعد وہ ایک اور جگہ پر چلے گئے اور وہاں پر زمین کو کاشتکاری کے قابل بنا کر اسی فارم پر رہنا شروع کر دیا، لیکن کچھ سالوں کے بعد یہاں پر بھی انہیں زمین کے جھگڑے کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے خاندان کو وہ جگہ بھی چھوڑ دینی پڑی۔ ان سانحوں کے بعد 1816 میں لنکن کی فیملی انڈیانا کے ایک دریا کے کنارے پر آ کر بس گئی۔ ابراہم لنکن جب 6 سال کے ہوئے تو انہیں اسکول بھیجا گیا تھا، لیکن گھر کی مالی حالت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ وہ پڑھائی لکھائی میں وقت لگائیں۔ کچھ دنوں میں ابراہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی تعلیم چھوڑ دینی پڑی، حالانکہ انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی انہیں وقت ملتا وہ دوسروں سے کتابیں لے کر پڑھنے لگتے۔ یہی وقت ان کی زندگی میں ایک افسوسناک موڑ لے کر آیا جب اکتوبر 1818 میں ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت ابراہم صرف 9 سال کے تھے۔ ماں کی موت کے بعد گھر کی تمام تر ذمہ داریاں ابراہم کی بہن سارہ پر آ گئیں، جو کہ اس وقت صرف 11 سال کی تھی۔ چند سال بعد گھر کی حالت دیکھ کر ابراہم کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس عورت کے 3 بچے پہلے سے تھے، لیکن ابراہم کو اس ستیلی ماں نے اصلی ماں سے زیادہ محبت دی اور کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کچھ وقت بعد ابراہم کو ایک دکان میں نوکری مل گئی، جہاں انہیں پڑھائی کا وقت بھی ملنے لگا۔ یہاں رہتے ہوئے انہوں نے بغیر کسی کالج میں گئے قانون کی پڑھائی شروع کر دی۔ قانون کی پڑھائی کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ دریا کی دوسری طرف ایک ریٹائرڈ جج رہتے ہیں جن کے پاس قانون کے موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں۔ لنکن نے فیصلہ کیا کہ وہ جج کے پاس جائیں گے اور ان سے قانون سے متعلق کتابیں پڑھنے کے لیے لے جایا کریں گے۔ ان دنوں بہت سخت سردی تھی، مگر لنکن نے اس کی فکر کیے بغیر اپنی کشتی کو برفیلے دریا میں اتار دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کی کشتی برف سے ٹکرائی اور ٹوٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹے اور برفیلے دریا کو تیرتے ہوئے پار کر کے جج کے پاس پہنچ گئے اور ان سے درخواست کی کہ انہیں قانون سے متعلق کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیں۔ اس وقت جج کا نوکر چھٹی پر تھا اور ان کے گھر کام کرنے والے کی ضرورت تھی۔ یوں ابراہم نے جج کے گھر ملازمت اختیار کر لی۔ کتابوں کے بدلے ابراہم ان کے گھر کے سارے کام کرتے تھے۔ کچھ وقت بعد وہ گاؤں میں پوسٹ ماسٹر بھرتی ہو گئے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ انہیں جاننے لگے۔ اب ابراہم نے مقامی لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر سیاست میں آنے کا سوچا، کیونکہ اس وقت سلیوری یعنی غلامی کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے جاگیردار اور رئیس لوگوں نے غلام خرید رکھے تھے جو ان کے لیے کام کرنے پر مجبور تھے۔ ابراہم لنکن کو یہ بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسمبلی کا انتخاب لڑا، جس میں انہیں کامیابی نہیں ملی۔ 24 سال کی عمر میں انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد کسی بیماری کی وجہ سے اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ اس بات کا ابراہم کے ذہن پر گہرا اثر ہوا۔ وہ گھنٹوں اس کی قبر پر پاس بیٹھ کر روتے رہتے تھے۔ ابراہم لنکن کی زندگی میں سب کچھ ان کے خلاف چل رہا تھا، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ چاقو چھری سے دور رہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں خود کو ہی نہ مار لیں۔ اس وقت ان کے ایک دوست نے ان کا مورال بڑھایا
اور انہیں ڈپریشن سے باہر نکالا۔ اپنے دوست کی مدد سے ابراہیم لنکن نے پھر سے انتخاب لڑا اور اب کی بار وہ جیت بھی گئے۔ 1860 میں لنکن نے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا اور ملک کے 16ویں صدر بن کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دوستو، ابراہیم لنکن کی زندگی قیمتی اسباق سے بھری پڑی ہے جو آج بھی ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں۔ ان کی جد و جہد سے ہم جو سب سے اہم سبق سیکھ سکتے ہیں وہ ہے عزم اور استقامت کی طاقت۔ متعدد بار ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود لنکن نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت جاری رکھی۔ انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا، جب موقع ملا کتابیں پڑھتے رہے اور دوسروں سے بھی سیکھتے رہے۔ اس عادت نے انہیں امریکہ کے عظیم لیڈروں میں سے ایک بننے کے لیے ضروری نالج اور سکلز کو حاصل کرنے میں مدد دی۔ غلامی کے خاتمے اور مساوی شہری حقوق لینے کے لیے کی گئی ان کی کوششوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفت اور مشکلات کے باوجود حق کے لیے کھڑا رہنے والا کامیابی حاصل کر کے رہتا ہے۔ مجموعی طور پر ابراہیم لنکن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت اور عزم کے ساتھ ہم بڑے سے بڑے چیلنجوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل بدلو زندگی کو سبسکرائب کر لیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔